السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا نیا ٹاپک جو ہے میثاق لکھنؤ، اور 1916 میں یہ ہوا تھا۔ آج کا ٹاپک ہمارا تھوڑا طویل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک ہی سٹنگ کے اندر کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے مابین 1916 میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اچھا، یہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ یہ وہ ٹائم تھا جب بر صغیر میں کانگریس کے نام سے ایک جماعت بن چکی ہوئی تھی، اور وہ کلیم کرتی تھی کہ وہی واحد جماعت ہے جو کہ تمام تر مذاہب کو اور تمام تر ذاتوں کو، اقلیتوں کو، سب کو وہ کہتی تھی کہ میں ہی نمائندگی کرتی ہوں۔ اور مسلمانوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ بنیاد رکھ لی تھی، اور مسلمان کہتے تھے کہ نہیں، کانگریس نہیں بلکہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہوگی اور ہے۔ لیکن کانگریس اس کو ماننے پہ تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ کانگریس نے کچھ مسلمان بھی اپنی جماعت میں شامل کیے ہوئے تھے جو کہ کلیم کرتے تھے، اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے کافی ہیں اور کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت میں جب کانگریس مسلم لیگ کے قیام کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، اس کے مقصد کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، اور دوسری طرف مسلم لیگ بار بار اس چیز کے اوپر زور ڈال رہی تھی کہ نہیں، ہم ہیں مسلمانوں کی جماعت اور ہمیں مسلمانوں کا ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے، حق ملا ہوا ہے نمائندگی کا۔ اس وقت جب یہ دونوں جماعتیں مطلب ان کے درمیان میں ایک یہ مسلسل ایک خلش، ایک تکرار، ایک جنگ چل رہی تھی، تو اس وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی بندے سے بات کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، یعنی کہ اگر دو پارٹیز ہیں اور ایک پارٹی دوسری پارٹی سے مذاکرات میں داخل ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلی پارٹی کے وجود کو تسلیم کرے۔ اگر وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، وہ اس کو یہ حق ہی نہیں دیتی کہ ہاں اس کا کوئی وجود ہے، تو پھر وہ اس سے کیسے بات کر سکتی ہے نا۔ تو اسی طرح مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں جب یہ تکرار چل رہی تھی کہ کون نمائندہ جماعت ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنا ناممکن تھا، اور اس امر کے لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کریں اور بر صغیر کے جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، اس کے اوپر غور کریں، کسی نتیجے پہ پہنچیں، اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کو قبول کرتے، ایک دوسرے کے وجود کو، اور خاص طور پہ کانگریس، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلم لیگ کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ تو 1906 میں بن گئی تھی، اور اب ہم جس میثاق لکھنؤ کی بات کر رہے ہیں وہ بنا ہے، وہ کب قرار پائے گا؟ 1916 میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 10 سال کے بعد کانگریس اس قابل ہوئی کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہیں ہم آپ کی وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور اب ہم بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں کہ کیسے ہم دونوں نے مل کر انگریزوں کے اوپر زور ڈالنا ہے، پریشر ڈالنا ہے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میثاق لکھنؤ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جب یہ دونوں جماعتیں پہلی دفعہ اکٹھی بیٹھیں گی، ایک دوسرے کو تسلیم کریں گی، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کریں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ 1916 میں یہ طے پایا کانگریس میں اور مسلم لیگ میں۔ یہ معاہدہ دونوں جماعتوں اور دو قوموں کے درمیان تھا، جس کی بہت زیادہ سیاسی اہمیت تسلیم کی گئی۔ معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم کی فراست اور سیاست کا ایک عظیم کارنامہ تھا، کیونکہ مسلم لیگ کے لیے تو بیٹا یہ بھی ایک جیت تھی نا کہ کانگریس پہلے تو ماننے کو تیار نہیں تھی، تو اب جب کانگریس نے کہا کہ ہاں ہم مذاکرات کر رہے ہیں، تو بیسکلی وہ ہمارے وجود کو بھی تسلیم کر چکی ہوئی ہے۔ یہی ہمارے لیے ایک کامیابی تھی۔ پس منظر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی، اور اس کی کوششوں سے 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا۔ یہ بات میں بار بار آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوئی ہوں کہ ہر 10 سال کے بعد اصلاحات آتی تھیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ریفارمز، اصلاحات، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں ریفارمز کہتے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد وہ اپنی تمام تر پالیسیز کو دوبارہ سے دیکھتے تھے، ان کو ریویو کرتے تھے، اور ان کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے تھے، اور اس میں انہیں جو بہتری لانے کی ضرورت پڑتی تھی، جس کو ہم کہیں گے ریفارمز،
یا اصلاحات تو وہ لے کے آتے تھے۔ تو 1906 میں جب مسلم لیگ بنی اور انہوں نے جا کے کہا کہ مسلمان صرف مسلمانوں کو ووٹ دیں اور ہندو ہندوؤں کو، تو اس طرح سے ہی مسلمان جیت سکتے ہیں کوئی سیٹ، ورنہ مسلمانوں کی آبادی کیونکہ ان سے کم ہے، تو اگر 100 میں سے 6 ہندو ہیں تو سیٹ ہمیشہ ہندو جیتے گا، تو ہمیں جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے، یعنی ہمارے لیے ایک الگ بندہ کھڑا ہو جو کہ مسلمان ہو اور اس کو مسلمان ہی ووٹ دیں، ٹھیک۔ تو جب 1909 میں یہ بات مان لی گئی تو یہ مسلم لیگ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ پھر 1911 میں تقسیم بنگال کو انگریز حکومت نے ختم کر کے مشرقی اور مغربی بنگال کو دوبارہ ایک صوبے میں مدغم کیا، جس سے مسلمانوں کی بہت زیادہ دل شکنی ہوئی۔ یہ بھی ہم پیچھے بیٹا پڑھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1905 میں جب تقسیم بنگال ہوا تھا اور اس سے پہلے جو ہندو زمیندار تھے وہ مسلمان مزاروں کے اوپر بہت ظلم کر رہے تھے، کاشتکاروں کے اوپر، کام کرنے والوں کے اوپر، کسانوں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر۔ تو جب اس کی تقسیم ہوئی تو ایک حصے میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی اور ایک میں ہندوؤں کی، تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی ان کے حقوق ملنے لگ گئے، ورنہ ہر جگہ پر جہاں جہاں مسلمان تھے ان کے اوپر، ان سینکڑوں مسلمانوں کے اوپر چند ایک ہندو وڈیرے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ان کا استحصال کرتے تھے۔ تو جب 1905 میں تقسیم ہوئی تو مسلمان خوش تھے کیونکہ انہیں حق مل رہا تھا، لیکن 1911 میں ہندوؤں کی سازشوں کے نتیجے میں انہوں نے تقسیم ختم کر کے دونوں حصوں کو پھر سے ملا دیا اور مسلمان بہت دکھی ہوئے۔ کانپور کی مسجد کو منہدم کر دیا گیا، جس کے خلاف مسلمانوں نے زبردست مظاہرے کیے اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجدوں کو منہدم کرنے والی بات اس زمانے میں تو شاید تمام باتیں رپورٹ بھی نہ ہوتی ہوں، تو یہ تو ابھی تک چل رہا ہے۔ تو آپ خود سوچ لو کہ اس زمانے میں اس کی شدت میں کس حد تک اس کی انتہا ہوگی، شدت کتنی زیادتی ہوگی۔ طرابلس جو کہ موجودہ لیبیا ہے پر اٹلی نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ بلکان ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوتیں ہو گئیں۔ انگریزوں نے باغیوں کا ساتھ دیا تو برصغیر کے مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچا۔ اب آپ دیکھو کہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ تھی عروج کے اوپر، اور مسلمان ایک بہت بڑے علاقے پر انہوں نے اپنی عثمانیہ سلطنت قائم کی ہوئی تھی۔ تو جب وہاں پہ بغاوتیں شروع ہوئیں تو انگریزوں نے ساتھ دیا باغیوں کا، یعنی کہ وہاں پر جو بھی باغی تھے، چاہے وہ دوسرے مذاہب کے تھے یا چاہے سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں آنے والے ہی کچھ ایک مسلمان، ویسے زیادہ تر وہ عیسائی تھے اور دوسری اقلیتیں تھیں، تو انگریزوں نے ان کا ساتھ دیا۔ پھر لیبیا پر بھی اٹلی نے حملہ کر دیا۔ لیبیا بھی ہمارا ایک اسلامی ملک تھا، اس پہ اٹلی نے حملہ کر دیا۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی تو ان کے زیر اثر آل انڈیا مسلم لیگ کے منشور میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو تھے وہ قائد اعظم بھی سر سید کی طرح ہندو مسلم یونٹی کے حق میں تھے۔ 1913 میں جا کے قائد اعظم جو ہے وہ شامل ہوئے مسلم لیگ میں، اور پھر انہوں نے اس کے منشور میں تبدیلیاں کی۔ منشور کیا ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی کچھ خاص اصولوں کا مجموعہ لے کے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنا ہے، یہ ہمارے مقاصد ہیں۔ قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہندوؤں میں بعض لیڈروں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ گوکھلے اور ایس پی سنہا ان میں نمایاں تھے، کیونکہ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے حق میں تھے، اس لیے وہ ہندو جو اسی اتحاد کے حق میں تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ حکومت کے خلاف مسلمانوں کے رویے کو مولانا محمد علی جوہر کے اخبارات کامریڈ اور ہمدرد، مولانا عبدالکلام آزاد کے اخبار الہلال اور مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار نے بہت حد تک تبدیل کر دیا حکومت کے خلاف مسلمانوں کے رویے کو۔ اب مسلمانوں کا رویہ حکومت کے خلاف کیوں ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، جو ہماری خلافت تھی، جس سے ہم اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرتے تھے، جب وہاں پر باغیوں نے سر اٹھایا اور انگریزوں نے یعنی کہ برصغیر کی حکومت نے ان کا ساتھ دیا تو مسلمان ان کے خلاف ہو گئے، اور مسلمانوں پہ تو پہلے بھی حکومت نے بہت ظلم کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو 3 علماء تھے انہوں نے اپنے اخبارات میں، اب اخبارات کے نام دیے ہوئے ہیں الہلال، کامریڈ، ہمدرد، زمیندار، اس میں انہوں نے لوگوں کو کنونس کیا، قائل کیا کہ آپ حکومت کے خلاف نہ ہوں کسی حد تک، ٹھیک ہے۔ 1911 میں الہ آباد کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہندو مسلم
یکجہتی کو محسوس کیا گیا، اس کی ضرورت کو، کیوں محسوس کیا گیا 1911 میں اس ضرورت کو؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے جو کچھ مسلمان اور کچھ ہندو کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، مطلب اس لیے نہیں اکٹھے ہوں گے کہ ہم اپنی شخصیتوں کو ختم کر دیں گے، ہم اپنے تشخص کو، اپنے مذہب کے تشخص کو ختم کر دیں گے کہ میں ہندو نہیں ہوں اور میں مسلمان نہیں ہوں، نہیں، بلکہ کیا کریں گے کہ اکٹھی کوشش کریں گے انگریزوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی۔ تو ہندو مسلم یکجہتی کی ضرورت ہوئی، دونوں جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر کانفرنس کے شرکاء میں شامل تھے۔ آغا خان قائد اعظم، محمد علی جوہر، وقار الملک اور حکیم اجمل خان نے مسلمانوں کی، جبکہ گوکھلے، سریندر ناتھ بینرجی، ایس پی سنہا اور موتی لال نہرو نے ہندوؤں کی نمائندگی کی۔ کانفرنس میں دونوں جماعتوں کو باہم تعاون پر آمادہ کرنے پر زور دیا گیا۔ اب یہ 1911 میں ایک کانفرنس الہ آباد میں ہو چکی ہے، جس میں کیونکہ ضرورت محسوس ہوئی اتحاد کی، تو ان تمام لیڈران نے زور دیا کہ اب ہم متحد ہوں۔ 1915 میں دونوں سیاسی جماعتوں کے اجلاس بیک وقت ممبئی میں بلائے گئے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ راہ عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مستقبل کے دستور کے لیے متفقہ خط و خال اپنانے کی بات کی، اور دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے آئندہ ہونے والے اجلاس سے پہلے کوئی فارمولہ اخذ کرنے کے لیے کام شروع کرنے کا عزم کیا۔ اب یہ ہم پڑھ رہے تھے میثاق لکھنؤ سے پہلے ہونے والی تمام تر ترقی، تمام تر اقدامات جو ہمیں اس قابل، جس نے ہمیں بنایا کہ ہم میثاق لکھنؤ تک پہنچ سکیں۔ تو اس میں ہم نے بیٹا کیا کیا پڑھا کہ کیسے 1906 میں مسلم لیگ بنی، 1909 میں آنے والے ریفارمز میں انہوں نے اپنی ایک بات کو، اپنے ایک مطالبے کو انگریزوں سے منوا لیا، جو کہ تھی جداگانہ انتخابات۔ اس کے بعد قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا۔ 1911 میں پہلے ہی ایک کانفرنس ہو چکی تھی جس میں وہ سب اکٹھے مل جل کے بیٹھے تھے، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم اب اکٹھا کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے۔ 1915 میں انہوں نے ایک ہی شہر میں اپنے اجلاس بلائے تاکہ وہ دونوں بھی پیچھے، اسے کہتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی، ٹھیک ہے، جو آپ ٹیبل سے ہٹ کر، جو منظر سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ تو ایک ہی علاقے میں اجلاس بلانے کا مطلب یہ تھا کہ بڑے بڑے رہنما ایک جگہ پہ جب جمع ہوں گے تو بائی چانس یا کچھ ایک کوشش کر کے وہ اکٹھے ہو کے بات کر لیں گے۔ بیسکلی ماحول کو سازگار بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہے اجلاس لکھنؤ، یعنی کہ وہ اجلاس جس میں آگے یہ طے پائے گا۔ 1916 میں دونوں جماعتوں کے سالانہ اجلاس لکھنؤ میں طلب کیے گئے۔ مسلم لیگ کا اجلاس کیسری باغ میں منعقد ہوا اور قائد اعظم نے صدارت کے فرائض انجام دیے۔ کانگریس کے اجلاس کے صدر موجمدار تھے۔ دونوں اپنے اپنے خطبوں میں ہندو مسلم اختلافات کو ختم کرنے اور دستور کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی نکات پر متفق ہونے کی حمایت کی۔ اجلاسوں کے دوران انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک مشترکہ کمیٹی ترتیب کی گئی، یعنی کہ دونوں کا اجلاس کیا ہوا لکھنؤ میں، ایک ہوا کیسری باغ میں منعقد اور اس کی صدارت قائد اعظم نے کی، اور کانگریس کا اجلاس جو ہوا صدر موجمدار تھے۔ اپنے اپنے خطبوں میں انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، دستور کی تشکیل کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی مشترکہ، یعنی مشترکہ کے دونوں جماعتوں کے لوگوں کو ملا کر۔ کمیٹی نے ایک مشترکہ فارمولہ منظور کیا اور فارمولے کی توثیق دونوں جماعتوں کی ورکنگ کمیٹیز نے کر دی، یعنی کہ دونوں نے اس کو منظور کر لیا، اور اسی فارمولے کے مطابق میثاق لکھنؤ کی شرائط طے پائیں۔ اب کیا ہے بنیادی نکات اس کے؟ مرکزی اسمبلی کے کل ارکان 150 ہوں گے، 4/5 کا انتخاب کیا جائے گا اور 1/5 کو حکومت نامزد کرے گی۔ مسلمان ارکان کی تعداد 1/3 ہوگی اور اسمبلی کی میعاد 5 سال ہوگی۔ اب مرکزی اسمبلی کیا ہے؟ یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں بیٹا؟ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب بر صغیر میں جو حکومت بنے گی، جو الیکشنز ہوں گے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جس طرح ہمارے ہاں مرکزی حکومت ہے جو کہ اسلام آباد میں بیٹھتی ہے، ہماری فیڈرل حکومت، وفاقی حکومت، ٹھیک ہے، تو اسی طرح تب بھی ایک مرکزی حکومت تھی۔ تو انہوں نے کہا جو مرکزی حکومت ہوگی، جس طرح ہمارے وہاں کتنے ممبران ہیں، ہمارے کتنے ممبران ہیں بچوں؟ 340، ٹھیک ہے، 340
یا 42 ہمارے ارکان ہیں، اور ہماری مرکزی اسمبلی جو بیٹھتی ہے اسلام آباد کے اندر، تو اسی طرح وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جو مرکزی اسمبلی ہے اس کے کتنے ارکان ہوں گے؟ 150۔ اچھا، ان میں سے 4/5 کا انتخاب کیا جائے گا اور 1/5 کو نامزد کرے گی حکومت۔ 4/5 کا انتخاب کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اگر آپ 150 کے 5 حصے کریں، ٹھیک ہے، جیسے کہ 3 5 بار 15، ٹھیک ہے، تو ان تمام سیٹوں پر تو ہوں گے الیکشنز، ٹھیک ہے۔ 150 کے ہم 5 حصے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 3 5 بار 15 ایگزیکٹلی 30 سیٹیں، ٹھیک ہے، 30 30 30 30 30 آپ نے 30 30 کے 5 حصے کر لیے، ٹھیک ہے، تو 150 بن گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس میں سے 4/5 کا انتخاب تو کرے گی اس کا انتخاب کیا جائے گا۔ انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ منتخب ہونا۔ منتخب کیسے ہوتے ہیں؟ الیکشنز کے تھرو۔ تو انہوں نے کہا 4/5، یعنی کہ 150 کے ہم نے جو 5 حصے کیے تھے، 30 30 30 30 30 ارکان کے، تو اس میں سے 4 حصے یعنی کہ 120 ارکان منتخب ہوں گے، الیکشن ہو کے آئیں گے، اور 1/5 یعنی کہ صرف ایک حصہ جو ہے وہ حکومت نامزد کرے گی، یعنی کہ صرف 30 ارکان۔ 120 ارکان کو لوگ منتخب کریں گے الیکشنز کے ذریعے، اور 1/5 یعنی کہ صرف 30 ارکان کو کرے گی حکومت۔ اچھا، انہوں نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ مسلمان ارکان کی جو تعداد ہوگی وہ 1/3 ہوگی اور اسمبلی کی میعاد 5 سال ہوگی۔ اب مسلمان جو ارکان ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ٹوٹل کا 1/3 حصہ، یعنی کہ اگر ٹوٹل 90 سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے 30 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے۔ اب یہ بات کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں لگ رہی، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ حکومتی نمائندوں کو زیادہ تر نامزد کرتی تھی۔ نامزد کرنے کا مطلب ہے الیکشنز نہیں ہوتے تھے، بلکہ حکومت خود ہی اپنی مرضی سے انگریزوں کو لا کے، مقامی لوگوں کو بھی نہیں، باہر سے انگریزوں کو لا کر اپنے بندوں کو ہمارے اوپر حکمران بنا دیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے بندوں کو لانا چاہتے ہیں آپ لائیں، لیکن 30 بندے آپ لے کے آئیں گے اور باقی 120 ہمارے لوگ ہوں گے جو کہ ہماری عوام سلیکٹ کرے گی۔ اچھا، صوبائی اسمبلیاں۔ ہر صوبائی اسمبلی کے کل ارکان 4/5 منتخب کیے جائیں گے اور 1/5 نامزد ہوں گے۔ بالکل وہی طریقہ کار، ٹھیک ہے، کہ اگر اس میں جتنے بھی ارکان ہیں یہ انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن کیونکہ مختلف صوبائی اسمبلیاں تھیں، مختلف صوبے تھے، کسی کی تعداد کم تھی، کسی کی زیادہ تھی، تو کسی کی صوبائی اسمبلی میں، اب جس طرح ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں تو پنجاب میں صوبائی اسمبلی میں بہت زیادہ سیٹیں ہیں، باقی صوبوں میں سیٹیں کافی کم ہیں، یہ آبادی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو بھی حساب کتاب ہوگا بالکل مرکز کی طرح 4/5 کے لیے الیکشنز ہوں گے اور 1/5 جو ہے وہ نامزد ہوں گے۔ اگر آپ اس کو بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ اگر کسی صوبے میں 150 ہی ارکان ہیں تو وہی حساب کہ 120 جو ہیں وہ منتخب ہوں گے اور صرف 30 جو ہیں وہ حکومت نامزد کرے گی۔ اب اس حساب سے دیکھتے جاؤ کہ کسی جگہ پہ 300 ہوں گے، کسی جگہ 200 ہوں گے، تو ہم اس کے اسی طرح ٹکڑے کر لیں گے۔ ہر اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ نشستیں رکھی جائیں گی۔ صوبائی اسمبلیوں میں مسلم نشستیں یوں متعین ہوں گی۔ اب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے آپ نے نشستیں جو ہیں وہ منتخب کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان پہ الیکشن ہوگا لیکن آئے گا مسلمان ہی، ٹھیک ہے۔ تو صوبائی اسمبلیوں میں یوں متعین ہوں گی۔ پنجاب میں 50%، کیونکہ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کافی زیادہ تھا۔ بنگال میں بھی بہت زیادہ تھا لیکن بنگال میں 40% رکھا۔ یو پی میں 30%، مدراس میں 15%، بمبئی میں 33% اور سی پی 15% اور بہار 25%۔ حالانکہ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب اس سے بھی زیادہ تھا اور مسلمانوں کا حق اس سے بھی زیادہ بنتا تھا، لیکن پھر ہندو نہ مانتے تو اس لیے ہم نے اپنا کچھ حق چھوڑا۔ جداگانہ انتخابات۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جداگانہ بنیادوں پر ہوں گے۔ مسلمان ووٹر صرف مسلمان نشستوں کے لیے ووٹ دیں گے اور ان نشستوں پر مسلمان ہی امیدوار بن سکیں گے۔ 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق ملا تھا، اب کانگریس نے اس کی توثیق کر دی، یعنی اس کو مان لیا۔ اضافی نشستوں کا اصول۔ اسی اصول کے تحت اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دینے کے لیے انہیں ان کی تعداد سے زیادہ نمائندگی دی گئی۔
صرف اس لیے کہ اقلیتیں پیچھے نہ رہ جائیں، ان کو ان کی تعداد سے زیادہ حق دیا گیا۔ کیسے؟ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 55% تھی، لیکن انہیں بالترتیب 50 اور 40% نمائندگی دی گئی تاکہ غیر مسلم اقلیتوں کو زیادہ نمائندگی دی جائے، جبکہ دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی تعداد کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملیں۔ حق کے استرداد۔ فیصلہ ہوا کہ اگر کسی مسودہ قانون کو کسی فرقہ کے نمائندوں کا 3/4 نامنظور کریں گے تو ایسا مسودہ ایوان میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ یوں اقلیتوں کو اپنے حقوق کا تحفظ مل گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، ہندو ہم سے زیادہ تھے آبادی میں، ہے نا؟ تو اگر کسی بھی چیز پہ ووٹنگ ہوتی، 100 میں سے 60 ہندو ہیں، وہی میں مثال جو آپ کو بار بار دیتی ہوں، اور مسلمان صرف 40 ہیں، تو ہندو اگر یہ کہیں کہ مسلمانوں کے اندر اب سے جو ہے وہ دوسری شادی کی فرض کرو اجازت نہیں ہے، اور وہ قانون پاس کر دیں، اور کیونکہ 60 لوگ انہی کے حق میں ووٹ دیں گے تو پھر مسلمانوں کے تو خلاف قانون ہو گیا نا، تو اب کیا ہوگا؟ زیادہ ووٹ تو وہاں مل گئے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے کیا کہا کہ اگر کوئی خاص قانون ہے جو کسی خاص کمیونٹی کے بارے میں، کسی خاص فرقے کے بارے میں بنایا گیا ہے، اور اس فرقے کے لوگ، باہر والے لوگوں کا اب میٹر نہیں کرتا، اس فرقے کے لوگ اگر اس فرقے کے لوگ تسلیم نہیں کرتے، کس تناسب سے؟ کہ فرض کریں 100 افراد ہیں اس فرقے کے، اور اس میں سے 75 افراد یعنی 3/4، 4 میں سے 3 حصے اس کو نہیں مانتے، یعنی اب وہ قانون جو کہہ رہے ہیں نا کہ دوسری شادی کا، اب ہندو اس کو پیش ہی نہیں کر سکتے جب تک مسلمانوں کے 100% میں سے 75% اس کے حق میں نہ ہو۔ اگر 75% نے انکار کر دیا مسلمانوں کے تو ایسا مسودہ ایوان میں ووٹنگ کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا۔ قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے اختیارات میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہیں مالیات پر بھی کنٹرول دیا گیا۔ ارکان کو ضمنی سوالات پوچھنے کی اجازت کی تجویز منظور کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی اسمبلی انتظامی معاملات کے بارے میں قرارداد منظور کر سکے گی، اور انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ قرارداد پر عمل کرے۔ اگر گورنر قرارداد کو ویٹو کرے اور اسمبلی 1 سال کے بعد اس کو دوبارہ منظور کر لے تو انتظامیہ بہر صورت قرارداد پر عمل پیرا ہوگی۔ اچھا، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلی میں جو لوگ منتخب ہو کے جا رہے ہیں تو ان کو اختیارات بڑھائے جائیں؟ کیونکہ ان کے تو اختیارات تھے ہی نہیں۔ پہلے تو اول تو انگریز ان کو رکھتے ہی نہیں تھے، باہر سے خود لے کے آتے تھے۔ پھر اگر مقامی باشندوں کے لیے الیکشنز ہوتے تھے تو وہ بڑی محدود سیٹوں پہ ہوتے تھے۔ پھر اگر وہ سلیکٹ بھی ہو جاتے تھے تو پھر ان کو اختیارات دیتے تھے ایسے جیسے کہ نہ ان کو پیسوں کے حوالے سے اجازت ہوتی تھی کہ وہ ان پہ کنٹرول کریں، وہ مالی پالیسی بنائیں، نہ وہ سوالات پوچھ سکتے تھے۔ صوبے میں گورنر کی مرضی ہوتی تھی، مرکز میں وائسرائے کی مرضی ہوتی تھی، تو یہ بس نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مالیات پہ بھی کنٹرول کریں گے، وہ سوالات بھی پوچھیں گے، اور صوبائی اسمبلی جو ہے انتظامی طور پہ، کیونکہ انتظامیہ کا ہیڈ بھی تو کوئی انگریز ہوتا تھا، تو انتظامی معاملات کے بارے میں اگر وہ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے، کوئی قرارداد منظور کرتی ہے تو انتظامیہ اس پہ عمل کرے گی، اور اگر گورنر اس کو ویٹو بھی کر دے گا یعنی اس کو ریجیکٹ کر دے گا تو اسمبلی 1 سال کے بعد اگر اس کو دوبارہ پاس کر دیتی ہے، یعنی کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کی، مقامی لوگوں کی تو یہ خواہش ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک دفعہ تو ویٹو کر دیا گورنر نے لیکن اگلی بار وہ نہیں کر سکے گا۔ مرکزی انتظامیہ۔ مرکز میں انتظامی سربراہ گورنر جنرل ہوگا جسے برطانوی حکمران مقرر کرے گا۔ اسے ایک انتظامی کونسل کا تعاون حاصل ہوگا جس کے آدھے ارکان کا تعلق بر صغیر سے ہوگا۔ اب کیا ہوتا تھا، جو مرکزی انتظامیہ اس میں انہوں نے کیا کہا کہ انتظامی سربراہ گورنر جنرل ہے، جو صوبے میں ہوتا ہے وہ گورنر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو گورنر جنرل ہے، برطانوی حکومت اس کو بھیج دیتی ہے، تو اب اس کی جو کونسل ہے اس میں بھی آدھے افراد جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ بر صغیر کے، ورنہ پہلے وہ بھی باہر کے ہوتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم پوائنٹ پڑھتے ہیں صوبائی انتظامیہ۔ ہر صوبے میں برطانوی تاج کی طرف سے صوبائی گورنر انتظامی مشینری کا سربراہ ہوگا اور تمام کاموں کی نگرانی کرے گا۔ ہر صوبے میں برطانوی تاج کی طرف سے کیا ہوگا؟ صوبائی گورنر۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، صوبوں میں گورنر، مرکز میں گورنر جنرل۔ اس کی مدد کے لیے ایک انتظامی کونسل تشکیل پائے گی، اور اس کا تعلق بھی مرکز کی طرح کیا ہوگا؟ آدھے افراد کا تعلق صوبے سے ہوگا۔ 5 سال کونسل کی میعاد ہوگی اور اس کو ہندوستانی ارکان صوبائی اسمبلی کے ارکان
دونوں سے چنیں گے. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم باقی جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. ہمارا ٹاپک تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.